الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ التحریم کی 2 آیات 9 اور 10 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: اے نبی، کفار اور منافقین سے جہاد جاری رکھو اور ان پر سختی کرو، اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ لوٹ کر آنے کی بہت بری جگہ ہے۔ بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے 2 نیک بندوں کے نکاح میں تھی، پھر ان دونوں نے ان دونوں سے خیانت کی، پس وہ دونوں نبی ان کے شوہر اللہ کے مقابلے میں انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے، اور انہیں حکم ملا تم دونوں داخل ہونے والوں کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ منافقوں اور کافروں سے جہاد جاری رکھیے، کبھی شمشیر و سنا سے، کبھی نوک قلم سے، اور کبھی قوت بیان سے، کبھی میدان کارزار میں، کبھی افکار و نظریات کی رزم گاہ میں۔ اے مصطفیٰ، آپ کا نعرہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ بلند ہوتا رہے۔ مخالفت کے طوفانوں میں بھی کبھی حق کا چراغ نہ ڈگمگائے، حق کا چراغ روشن رہے۔ آپ کی جواں مردیاں اور اعلی ظرفیاں باطل کا تعاقب کرتی رہیں، آپ کی شدت اور سختی سے کفر پر لرزہ طاری رہے۔ لوگوں کو حلم اور نرمی کی تلقین کی جاتی ہے عزیزان گرامی قدر، اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے رحمت للعالمین ہے، لیکن حضور کا حلم اور شان رحمت اتنی عمیق ہے کہ حضور علیہ السلام کو واغلظ علیہم کا حکم دیا جاتا ہے کہ یہ اسی قابل ہیں کہ ان پر آپ بھی سختی کیجیے۔ آیت نمبر جو 10 ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ مشرکین مکہ عزیزان گرامی قدر کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم حضور علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار ہیں اور ہمسائے ہیں، ہمیں ایمان لانے اور جان جوکھوں میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلی بات تو یہ قیامت آئے گی نہیں، اگر آ ہی گئی حضور علیہ السلام ہماری شفاعت کر دیں گے اور کفر کے باوجود ہم بخش دیے جائیں گے۔ ان کی اس آیت میں اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے مثال دی ہے کہ بیوی کی مثال اور خاوند کی مثال دی ہے
کہ بیوی کا اپنے خاوند سے بڑا قریبی اور گہرا تعلق ہوتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے دونوں کی خوشی اور دکھ ایک ہوتے ہیں، دونوں کی راحت اور تکلیف ایک ہوتی ہے، دونوں کی خوشحالی اور بدحالی ایک ہوتی ہے، محرومیاں یکساں ہوتی ہیں، نقصان جو ہے ایک ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ اتنا قربت والا تعلق میاں بیوی میں ہونے کے باوجود بھی اس وقت تک بے معنی ہے جب تک بیوی رشتہ اسلام سے منسلک نہ ہو جائے۔ یہ سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے کسی ولی، کسی بزرگ کی مثال نہیں دی، کسی عالم کی مثال نہیں دی، بلکہ مثال پیش کی ہے تو جلیل القدر انبیاء کی بیویوں کی مثال پیش کی ہے۔ ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور دوسری حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ ان کے دلوں میں نفاق اور کفر تھا، وہ اپنے نامدار شوہروں کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتی تھیں، بلکہ ان کا مذاق اڑایا کرتی تھیں، ان کی غیبت کیا کرتی تھیں اور ان کا دل دکھایا کرتی تھیں۔ اس لیے چونکہ وہ کافر تھیں، ایمان سے محروم تھیں، ان کا پیغمبروں کی بیویاں ہونا انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکا اور انہیں دوسرے جہنمیوں کے ساتھ جہنم رسید کر دیا گیا۔ سمجھایا جا رہا ہے اس مثال سے کہ اے کفار مکہ، تم یہ غلط فہمی اپنے دلوں سے نکال دو، جب تک تم کفر و شرک سے توبہ کر کے دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتے، ایمان کی نعمت سے برابر نہیں ہوتے، کوئی شفاعت تمہارے کسی کام نہیں آئے گی، بلکہ تمہارے لیے شفاعت کرنے کو کسی کی اجازت ہی نہیں ہوگی۔ تمہارے لیے شفاعت کرنے کی کسی کو اجازت ہی نہیں ہوگی، وہ تو بعد کام آئے گی جب اجازت ہوگی، اجازت ہی نہیں ہوگی تو شفاعت کیسی؟ عزیزان گرامی قدر، یہ بات کئی دفعہ پہلے بھی کہی جا چکی ہے کہ شفاعت صرف اور صرف گناہ گار مومن کے لیے ہے، شفاعت صرف گناہ گار مومن کے لیے ہے، کافروں، مشرکوں اور منافقوں کے لیے شفاعت نہیں ہے۔ بے شمار ایسی احادیث موجود ہیں جن سے وضاحت سے صراحتاً پتہ چلتا ہے کہ حضور سرور عالم شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد شفاعت کا دروازہ کھل جائے گا، پھر حضور کی امت کے اولیاء، شہداء، علماء خیر بھی شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان سب کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیویوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی، فخانتہما، یہ جو قرآن کا لفظ ہے آیت نمبر 10 میں، شوہروں سے خیانت کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خیانت اس نوعیت کی تھی کہ دونوں کافرہ تھیں، دلوں میں نفاق کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، یعنی اوپر سے مسلمان ظاہر کرتی تھی، اندر سے یہ کافرہ تھی۔ حضرت نوح کی بیوی حضرت نوح علیہ السلام کو مجنون، استغفر اللہ، اور دیوانہ کہتی، استغفر اللہ، اور یہ کہہ کر آپ کا مذاق اڑاتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی آپ کے دشمنوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، جب بھی آپ کے ہاں کوئی مہمان آتا تو وہ انہیں اطلاع کر دیتی تھی، اور وہ بے غیرت دن دناتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں پر ہلا بول دیتے تھے۔ استغفر اللہ۔ روح المعانی زیر آیت ھذا جز 28 پیج 162۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں خیانت سے مراد بدکاری نہیں ہے جیسا کہ عام سمجھا جاتا ہے، خیانت سے مراد بدکاری نہیں ہے، بلکہ یہاں کفر اور منافقت ہے، کیونکہ یہ بات یاد رکھیے، کوئی ایسے نبی یہاں اس دنیا میں نہیں گزرے، کوئی ایسا نبی نہیں گزرے جن کی بیوی بدکاری کے عیب میں مبتلا ہو۔ اس سے اندازہ نہ یہ بدکاری کتنا بڑا جرم ہے۔ تو کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جن کی بیویوں نے بدکاری کی ہو، ہر نبی کی بیوی نے ایسی خیانت نہیں کی۔
یہاں خیانت کفر اور منافقت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ۔